لائم جوس گلاس لبوں سے لگائے اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنا سیل فون کاؤنٹر ٹیبل سے اٹھا لیا تھا۔ اوپن کچن سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے وہ چونک کر رکی تھی۔ نگاہیں موبائل سکرین پر ابھرتے اس ایک جملے پر گھڑ کر رہ گئی جو پہلے اسے ایک مذاق کے سوا کچھ نہیں لگا تھا، لیکن اگلے ہی پل ثبوت کے طور پر ارسال کی گئی تصاویر پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرتے ہی جھماکے سے ٹوٹا تھا۔ پہلے اس کا دل رکا تھا، پھر سانسیں بھی تھم سی گئیں۔ حیرت، صدمہ، بے یقینی۔ اس نے بھی اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ ووڈن فلور نے یکایک آگ پکڑی تھی، گرد و نواح کی ہر ایک شے اندھیر ہوئی تھی۔ اس کا تنفس پھول گیا، آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہانپتے ہوئے شدید غصے کے عالم میں اپنا سیل فون سامنے دیوار پر دے مارا تھا۔ فرش پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کی پرواہ کیے بنا تھپ تھپ قدم اٹھاتی اپنے لگژری بیڈ روم میں بند ہو گئی۔ پیشانی مسلتے، نچلا لب کاٹتے، بالوں کو نوچتے وہ کمرے میں متوحش سی ٹہل رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، یقین آ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے پردے ہٹا کر کھڑکیاں کھول دیں۔ اس سے کوئی افاقہ نہ ہوا تو دروازہ سلائڈ کر کے بالکنی میں آ گئی، مگر اندر کی آگ ہنوز جلتی بھڑکتی لپکتی رہی۔ تنفس بھاری رہا، وحشت انگ انگ میں سما گئی۔ ریلنگ پر ہاتھ جمائے اب وہ گہری سانسیں لے رہی تھی۔ کمرے سے باہر راہداری سے آگے لاؤنج کے سامنے فرش پر گرا اس کا سیل فون ایک بار پھر جگمگا رہا تھا۔ کانچ کے ٹکڑے یہاں وہاں بکھرے تھے، جوس لکیروں میں پھیلتا ہوا 2 انچ کے فرش سے نیچے دور تک پھیل چکا تھا، اور وہ باہر دیکھ رہی تھی اندھیروں میں، وہاں جہاں سب ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ وہ آفس روم میں اپنا کچھ کام نپٹا کر پانی پینے کی غرض سے کچن میں آیا تو مسز شیرازی لاؤنج سے سیدھا وہیں آ گئی تھی۔ کام ہو گیا؟ پیار سے پوچھا۔ ابھی باقی، آپ پانی پئیں گی؟ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکالے کاؤنٹر ٹیبل کی طرف آ گیا۔ انہوں نے منع کر دیا، جلدی سو جایا کرو بیٹا، اس طرح رات کے تک جاگنا صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ سنجیدگی سے تاکید کی۔ پہلے کام زیادہ تھا، لیکن اب کوشش کروں گا جلدی سو جاؤں، کہہ کر پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ جنت تمہارے ساتھ اب کیسی ہے؟ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے مدھم آواز میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، کل سے ایک شہزادے کو گدھا کہہ رہی ہے، وہ بے ساختہ ہنس دی۔ خالی گلاس میز پر رکھ کر وہ ان کے پاس آ گیا۔ آپ میری کوئی بات بھولتی نہیں ہے؟ مسز شیرازی ویل چیئر پر تھیں، وہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ مائیں بھلا اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات بھی بھولتی ہیں؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر بولی، تب میں بچہ نہیں تھا، میرے لیے تو تم آج بھی بچے ہی ہو۔ وہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ سکتا تھا۔ جب آپ مجھے چھوڑ کر گئی تھی میں تب ہی بڑا ہو گیا تھا ممی۔ ان کے اندر ایک دم سے سناٹا پھیلا، آنکھوں میں نمی تیر کی۔ فارس ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے رہا، پھر نرمی سے اپنے لبوں سے لگایا۔ وہ کچھ دکھ کچھ اذیت سے اسے دیکھتی رہی۔ تم لندن میں اپنے گھر گئے تھے؟ وہ پوچھ نہیں رہی تھی، نہ ہی بتا رہی تھی، وہ بس اس کے اندر کی بے سکونی تک پہنچنا چاہ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بالکل خاموش رہا۔ قبرستان گھر نہیں ہوا کرتے، وہ اپنے مردہ خواب اور خواہشات کا پیچھے رہ جانے والا سامان اٹھا لایا تھا۔ اس کی خاموشی انہیں اذیت سے دوچار کرنے لگی۔ مجھے معاف کر دو، ان کی آواز بے اختیار بھیگی۔ فارس نے تڑپ کر سر اٹھایا تھا۔ ایسے مت کہا کریں ممی پلیز۔ ان کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں اور لب کپ کپا رہے تھے۔ ممی پلیز۔ وہ ایک دم سے بے چین ہوا، ان کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے ان کے قدموں میں ہی بیٹھ گیا۔ میں نے آپ کو کبھی بھی کسی معاملے میں قصوروار نہیں ٹھہرایا، لیکن میں تو ٹھہراتی ہوں۔ میرے سینے پر بوجھ ہے، جانے والے تو چلے گئے، جو پیچھے رہ گئے ہیں میں انہیں ایک نہیں کر پائی۔ میں تمہیں اور ریان کو ابھی تک ایک نہیں کر پائی۔ وہ سسک پڑی۔ ان کے ہاتھوں پر فارس کی گرفت ایک دم سے ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ فرش پر تھا، وہ زمین میں اتر گیا، اذیت انگ انگ میں سما گئی۔ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اس کا ان سب معاملات میں کوئی قصور نہیں، اسے خود سے دور نہ کرو پلیز بیٹا، اسے سزا مت دو۔ وہ پیچھے ہوا تھا، سر جھکائے، خاموشی، ساکت۔ بس اس مقام پر آ کر اس کی ساری ہمت برداشت ختم ہو جاتی تھی، مزید کچھ سننے کی تاب نہیں رہتی تھی۔ قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی جنت راہداری سے نمودار ہوئی۔ آنٹی آپ یہاں آئے، اور میں آپ کو اسٹوڈیو میں ڈھونڈ رہی تھی۔ ساکت فضا میں ارتعاش پیدا ہوا۔ مسز شیرازی نے فوراً سے آنسو صاف کیے۔ فارس اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ سر جھکا ہوا تھا تو وہ دیکھ نہیں سکی تھی، مگر اس کی آنکھیں۔ اس نے گردن موڑ کر اسے سیڑھیوں کی طرف جاتا دیکھا، پھر مسز شیرازی کے پاس آئی۔ ان کا رخ دوسری طرف تھا تو وہ تب تک خود کو کمپوز کر چکی تھی، مگر ان کی آنکھیں ابھی بھی لال ہو رہی تھیں۔
جی بیٹا، وہ بظاہر مسکرا رہی تھیں مگر ان کے چہرے سے اداسی جھلک رہی تھی۔ وہ نچلا لب کاٹ کر رہ گئی، جانے فارس کے ساتھ ان کی کیا بات ہوئی تھی؟ وہ بھی تو چپ چاپ اوپر چلا گیا تھا۔ میں نے سوچا سونے سے پہلے آپ سے باتیں کر لوں مگر آپ کمرے میں نہیں تھیں۔ ہاں بس فارس کے پاس آئی تھی، چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ لہجے کو حتی الامکان نارمل کرتے ہوئے بولی۔ ان کے ہمراہ راہداری کی طرف جاتے ہوئے اس نے سیڑھیوں کی طرف اوپر دیکھا تھا۔ اوپری منزل کی تمام بتیاں گل تھیں، ہر طرف اندھیرا سا پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کچھ وقت مسز شیرازی کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر کے سیدھا کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ سامنے ہی وسیع و عریض لان کا گوشہ اور بائیں طرف گلاس والز کے احاطے میں سوئمنگ پول نظر آ رہا تھا۔ نیلگو بلب روشن تھے، شیڈ تلے مخصوص کرسیوں اور ایک کاؤچ کے اطراف میں زرکار روشنی سی پھیلی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے نظر آتا یہ منظر اسے بہت بھلا لگتا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم کھڑی تھی کہ اسے ٹراؤزر پر سفید شرٹ زیب تن کیے فارس بزدان گلاس ڈور دھکیل کر اسی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ وہ یکایک پردے کی اوٹ میں ہوگی، پھر سر نکال کر جھانکا۔ ٹرے میں سبز چائے اور چند ایک لوازمات رکھے، ملازمہ اس کے پیچھے تھی۔ وہ کاؤچ پر بیٹھ گیا، موبائل ہاتھ میں تھا، لیپ ٹاپ اور کچھ ضروری فائلز شیشے کی میز پر پہلے سے دھری تھیں۔ وہ اب اسے دیکھ رہی تھی اور بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ سب چائے کا کپ ہاتھ میں لیے وہ بالکل خاموش بیٹھا تھا، نگاہیں سوئمنگ پول پر جمی ہوئی تھیں، ایک ہی مقام، ایک ہی نقطے پر ساکت سی ٹھہری ہوئی۔ وہ چند لمحوں تک اپنی جگہ کھڑی رہی، پھر اس نے موبائل پر میسج ٹائپ کیا۔ کیا تمہیں انویٹیشن ملا؟ نگاہیں اس پر جا ٹھہری تھیں اور توقع کے عین مطابق اس نے نوٹیفیکیشن ملتے ہی اپنا موبائل اٹھا لیا تھا۔ صوفے کے ساتھ کمر ٹکائے اب وہ اسے ٹائپنگ کرتا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ کیسا انویٹیشن؟ میری اور زید کی منگنی کا؟ لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں روشنی لیے جواب لکھا اور پھر سر اٹھا کر اس کے تاثرات دیکھنا چاہے۔ وہ جبڑے پھینچ کر اسکرین کو تک رہا تھا، اسے بڑی خوشی ہوئی۔ منگنی؟ آر یو سیریس؟ ہاں، بھلا میں کیوں مذاق کروں گی؟ ساتھ ہی وہ انویٹیشن کارڈ فارورڈ کر دیا جو زید کی ممی نے اسے بھیجا تھا۔ 4 دن بعد اس ٹڈے کی سالگرہ تھی اور ساتھ ہی انگوٹھی پہنانے کی رسم بھی سر انجام پانا تھی۔ وہ منتظر رہی اب وہ کیا کہتا ہے، مگر وہ پیشانی پر بل ڈالے موبائل پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ کیا تم آؤ گے؟ کیا مجھے آنا چاہیے؟ اچھا، کس حیثیت سے؟ میرے شوہر کی حیثیت سے۔ لکھتے لکھتے رک گئی، میسج مٹا دیا، دوبارہ لکھا۔ تمہارے ان کے ساتھ فیملی ٹرمز ہیں۔ دوسری طرف خاموشی۔ میں انتظار کروں؟ نہیں۔ اس کے انکار سے ہنس اٹھاتے ہوئے فوراً لکھا، حالانکہ آنا چاہیے۔ اچھا، تو وہ کس لیے؟ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں، دھڑکتے دل کے ساتھ ٹائپ کر دیا۔ اس کے جواب نے جیسے ایک لمحے کے لیے فارس کو بھی حیران کیا تھا۔ نچلا لب کاٹتے ہوئے فوراً سے میسج ڈیلیٹ کر دیا، کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اب وہ نہیں جانتی تھی فارس کیا کہہ رہا تھا، مگر دوبارہ اس کی طرف سے بھی کوئی میسج نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر تک کمرے میں بائیں سے دائیں اور دائیں سے بائیں چکر کاٹنے کے بعد وہ پھر سے کھڑکی کے پاس آ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے اپنا کام کر رہا تھا، لیکن ہر چند لمحوں کے بعد اس کی نگاہیں اسکرین سے ہٹ کر سوئمنگ پول اور پھر وہاں سے بیلوں سے گھری دیوار تک اٹھ جاتی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی رہی اور اسے دیکھتی رہی۔ یکایک اسے موبائل پر میسج موصول ہوا، سر جھکا کر اسکرین پر نگاہ دوڑائی۔ اگر تم اسی طرح کھڑکی سے مجھے تاڑتی رہوگی تو میں کام نہیں کر سکوں گا۔ اللہ! وہ پردہ چھوڑ کر جھٹکے سے پیچھے ہٹی، نچلا لب دانتوں میں دبایا، حالانکہ وہ چھپ کر کھڑی تھی۔ خوش فہمی دیکھو جناب کی۔ گھبراہٹ پر قابو پا کر تیزی سے ٹائپ کیا۔ میں بھلا کیوں تاڑنے لگی؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تم کہاں ہو۔ رک کر مزید لکھا، میں تو اپنا کام کر رہی ہوں۔ آگے سے شیطانی مسکراہٹ موصول ہوئی، وہ تب گئی۔ پورے گھر میں تمہیں بس میرے کمرے کی کھڑکی کے سامنے آ کر بیٹھنا تھا؟ بھنا کر لکھ دیا۔ ابھی تم کہہ رہی تھی تم مجھے دیکھ نہیں رہی، کہا۔ وہ فنا سی ہوگی، اپنا موبائل آف کر کے خود سے بہت پرے رکھ دیا، کھڑکیوں سے دور ہو کر شرافت سے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اسے میسج ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، پنویں سکیڑ کر خود کو کوسا، اور نہ ہی اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے کمرے میں جانا چاہیے تھا۔ ذرا توجہ کیا دی، موصوف تو ساتویں آسمان پر پہنچ گئے ہیں۔ کچھ دیر تک بیٹھی رہی، پھر موبائل اٹھا لیا، یوٹیوب پر چند ایک ویڈیوز دیکھی، بچوں کے نام سرچ کیے، ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے کھڑکیوں کی طرف اور پھر وارڈروب کی طرف دیکھنے لگی۔ ذہن کچھ نہ کچھ ترتیب دینے میں لگا ہوا تھا۔ کپڑے یہاں رکھے جا سکتے ہیں اور بیبی کاٹ اس مقام پر، ڈریسنگ یہاں سے ہٹا کر وہاں رکھ دے گی۔ ذہن میں ہر طرح کی ترتیب دے کر تکیہ درست کرتی لیٹ گئی، موبائل ہاتھ میں تھا، وہ سدرا سے بات کر رہی تھی۔
ہلکی سی دستک کے ساتھ دروازہ کھل گیا. کوہنی کے بل اوپر ہوئی تو دروازے میں فارس تھا. اندر آ سکتا ہوں؟ وہ پورا کا پورا اندر تھا اور اجازت مانگ رہا تھا. اس کا میسج یاد آیا تو آنکھوں میں خفکی ابھر آئی. تم سوئے نہیں ابھی تک؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. نیند نہیں آ رہی تھی تو اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی. میں نے سوچا تم سے باتیں کر لوں، تم بھی تو جاگ رہی ہو. موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر برابر میں آ بیٹھا. حالانکہ میں نے اجازت نہیں دی تھی. گھور کر کہا. انکار بھی تو نہیں کیا. وہ مسکرایا. جنت بڑبڑا کر رخ بدل گئی. موبائل ہاتھوں میں لیے عجلت میں ٹائپنگ کرنے لگی. سدرا سے بات کر رہی تھی تو گفتگو سمیٹنے لگی. فارس اسے ہی دیکھ رہا تھا. اس کے سفید کاٹن نائٹ ڈریس کی آدھی آستین سے جھانکتے بازو پر مندمل زخم کی لکیر واضح تھی. تمہیں یہ زخم کیسے آیا تھا؟ کون سا زخم؟ اس نے سر اٹھا کر پوچھا. اگلے ہی پل اپنے بازو کے اسی مقام پر اسے لمس سا احساس ہوا. اب پوچھ رہے ہو؟ اب تو زخم بھی بھر گیا. منظر، وقت، لمحے یاد آئے تو کہیں بنا نہ رہ سکی. نشان تو ابھی بھی ہے، وہ کہہ رہا تھا. 2 سٹیچز لگے تھے، اسے یاد تھا. بوا کے گھر بلب فکس کر کے نیچے اتر رہی تھی تب کیل لگ گئی تھی. بہت عام سے لہجے میں جواب دے کر بادام منہ میں ڈالا. پارکنگ ایریا کا منظر، برہان واصف کا تھپڑ، سخت پتھریلی زمین پر گرتے ہی ہتھیلیوں پر پڑنے والی رگڑ، بے اعتنائی کی اذیت، وہ خوف، وہ وحشت. اس نے وہ تمام کے تمام خیالات جھٹک دیے. وہ چند لمحوں تک منتظر رہا کہ وہ مزید کچھ کہے گی، مگر وہ خاموش ہو چکی تھی. ایسا ہی ایک زخم مجھے بھی لگا تھا، تب میں 5 سال کا تھا. کیسے؟ کشن کو سینے سے لگائے اس کی طرف رخ موڑا. میں الماری میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا. کس لیے؟ وہ ذرا سا حیران ہوئی تھی. تم گیس کرو کس لیے؟ وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھا. کسی بچے کا سر پھاڑا ہوگا، کوئی نقصان کیا ہوگا، یا پھر فارس کی پیشانی پر بل آ گئے. خود ہی تو کہا ہے گیس کرو. جنت نے بھنویں سکیڑی. گیس کرو، یہ نہیں کہا کہ الزام لگاؤ. وہ اچھا خاصا برا مان گیا. میں تو یہی گیس کر سکتی ہوں. اس نے گھورا. اب کوئی بچہ اچھا کام سر انجام دے کر تو چھپنے کی کوشش نہیں کر سکتا. ہاں، مگر میں اس لیے نہیں چھپ رہا تھا کہ میں نے کوئی نقصان کیا تھا. تو پھر؟ فارس نے کچھ بتانے کے لیے منہ کھولا، پھر رک گیا. فارگیٹ اباؤٹ اٹ. سر جھٹک کر موبائل اٹھا لیا. کیا مطلب فارگیٹ اباؤٹ اٹ؟ اسے غصہ چڑھ گیا. خود ہی بات شروع کرو، سسپینس پھیلاؤ اور پھر سو جاؤ. غصہ تو اسے ویسے بھی چڑھا رہتا تھا. فارس کی اس حرکت پر سیخ پا ہوگی، مگر دوسری طرف تو جیسے وہ کچھ سن ہی نہیں رہا تھا. موبائل پر یوں نگاہیں مرکوز تھیں جیسے کوئی ضروری کام درپیش ہو. اصل میں میرا ہی دماغ خراب ہے جو میں تم سے باتیں کرنے لگی. کمفرٹر ایک طرف کر کے اٹھ گئی. کہاں جا رہی ہو؟ کہیں بھی جاؤں، تمہیں اس سے کیا؟ دروازہ کھول کر اور پوری قوت سے بند کر کے باہر تھی. وہ گہری سانس لے کر تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے آیا. راہداری سے سیدھا کچن میں گیا. سامنے ہی وہ کرسی پر بیٹھی تھی. سر جھکا ہوا تھا، کندھے گندے ہوئے بال پشت پر تھے. بڑبڑاہٹ جاری تھی. جب دل چاہے گا باتیں کرے گا اور جب دل چاہے گا خاموش ہو جائے گا. میں کوئی مذاق ہوں؟ اسے نہیں پتا تھا وہ عین اس کے پیچھے کھڑا تھا. مسکراہٹ دبائے اس کے برابر میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. اچھا کرو، کیا باتیں کرنی ہے؟ میں نے کب کہا مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے؟ اسے پتنگے لگے. یہ تو تم ہو جو خواہ فری ہونے کی کوشش کرتے ہو. فری ہونے کی کوشش؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بند مٹھی پر ٹھوری ٹکائے اسے نرمی سے دیکھے گیا. آئندہ میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گی، کوئی جواب نہیں دوں گی. صاف کہہ دیا. جیسے تم کرتے ہو میں بھی بالکل ویسے ہی کروں گی. میں خوف زدہ تھا اس لیے چھپ گیا تھا. اس نے اچانک کہا، اور وہ جو شدید غصے میں مزید کچھ کہنے کا ارادہ رکھتی تھی یکدم چپ ہوگی. بس، یا اور کچھ؟ اس نے بظاہر دوستانہ لہجے میں پوچھا. وہ چند لمحوں تک اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی. جانے کتنی حقائقیں تھیں جو ان آنکھوں میں چھپی ہوئی تھیں. یعنی میں کوئی اور سوال بھی پوچھ سکتی ہوں؟ تصدیق چاہیے. ہاں. وہ حیران ہوئی کہ توقع کے برعکس جواب مثبت ملا تھا. فائدہ؟ جب تم جواب ہی نہیں دیتے. تنفر سے سر جھٹکا. خود سارے سوال پوچھ لیتے ہو، سارے جواب سن لیتے ہو، لیکن جب میں کچھ پوچھوں تو خاموشی. وہ ابھی بھی غصے میں لگ رہی تھی. بندھے ہوئے بال آگے کی طرف داہنے کندھے پر تھے. کچھ لٹیں ڈھیلی ہو کر گال پر پھسل رہی تھیں. چائے پیو گی؟ اس نے اٹھ کر کیبنٹ سے جار نکالا. وہ لب بھینچے ایک سخت نظر اس پر ڈالے اپنی انگوٹھی کو آگے پیچھے کرتی رہی. چائے بناتے ہوئے وہ خود سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتا رہا، مگر اس نے لب سیے رکھے جیسے اب کوئی بات ہی نہیں کرے گی. چائے تیار ہوگی تو بھاپ اڑاتا ایک مگ اس کے آگے رکھا اور دوسرا مگ ہاتھ میں لیے سامنے کھڑا رہا. تمہیں غلط لگا تھا؟ گھونٹ بھر کر کہا. کیا؟ اس نے اپنا مگ قریب کر لیا. یہی کہ میں کسی عورت کو اپنی زندگی میں واپس لانا چاہ رہا ہوں. جنت کی دھڑکن لمحے بھر کے لیے تھمی.
सांस रुक गया, मग पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो चुकी थी। उस रात के बाद दीना जुबैर का जिक्र जैसे आज हुआ था। वो उसका नाम नहीं ले रहा था, ना ही उसे किसी साबका रिश्ते से जोड़ा था। उसके लिए वो एक औरत थी। और तुम चाहते हो मैं यकीन कर लूँ? उसका लहजा मजबूत था मगर दिल शिद्दत से धड़के जा रहा था। फारिस की साबका बीवी का खौफ जैसे उसकी रग रग में समाया हुआ था। खसूसन ये इंकशाफ ज़्यादा तकलीफ दे था कि अदीना उसकी मोहब्बत थी और वो उसे हर सूरत अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता था। करना तो चाहिए। वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। तुम मुझे तलाक देना चाहते थे? आंखों में आंखें डालकर याद दिलाया। देना चाहता था, ये तुमने खुद कह दिया था। पास्ट टेंस माय डियर माय वाइफ, फेल माजी। मेरी अब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रही। जन्नत हक्का बक्का सी उसे देख कर रहेगी। ज़रा देखो तो खड़ूस को सारी बातें याद थी उसकी, और जाहिर ऐसे करता था जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई औरत नहीं है, उसने चाय का घूंट लेते हुए कह दिया। बात सादा, मुख्तसर और वाज़ेह थी। जन्नत की धड़कनें थमी रहीं, सांसें रुकीं। अगले कई लम्हों तक वो उसे खामोश निगाहों से तकती रही। क्या वो दानस्ता अदीना जुबैर का जिक्र नहीं कर रहा? और अगर किसी औरत का मसला नहीं था तो वो उसे तलाक क्यों देना चाहता था? कुछ तो था जो छुपा हुआ था, या फिर वो जानबूझकर उसको छुपा रहा था। तुम मुझसे नफरत करते थे और मुझे तलाक देना चाहते थे, और फिर अचानक तुम आकर कहो कि मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता, तो मैं इस बात को क्या समझूं? हाँ, ऐसा तो सिर्फ कहानियों में होता है, किसी को अचानक एक सेकंड में मोहब्बत हो जाए। और मैंने कब कहा मुझे तुमसे मोहब्बत होगी? मेज़ पर कोहनियाँ जमा कर उसकी आंखों में झांका। वो जो अपनी धुन में बोल रही थी साकित हो गई। सवाल ठा करके दिल को लगा साफ साफ बेइज्जती। चेहरा खूब से सुर्ख पड़ा। अब ना वो उठ सकती थी, ना रुख बदल सकती थी, ना गायब हो सकती थी। हाँ, फारिस ने कब कहा उससे मोहब्बत होगी? मेरा मतलब है, मैं कह रही थी असल में वो। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। चेहरा मुतबस्सम हो गया, आंखों में शरारत उतर आई। असल में मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं तुमसे बातें कर रही हूँ। उसकी चाल समझते ही कुर्सी धकेल कर उठ गई। चाय तो पी लो, जहर दे दो तुम मुझे, मुड़कर चिल्लाई। फिर बेडरूम में जाकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। वो मेज़ पर बैठा मज़े से चाय पीता रहा। समझता क्या है ये खुद को? बिगड़े तेवरों के साथ लिहाफ ओढ़ कर लेट गई, आंखों पर बाजू रख लिया। फिर झुंझला कर करवट बदली, दोबारा बदली, कुशन अपने कान पर रखा। फारिस भाई ने कभी तुमसे मोहब्बत का इतराफ़ किया? दूसरे कान में आवाज़ गूंजी। मोहब्बत आमाल से झलकती हो तो इतराफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तकील की धार पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ नज़र आया, उसके अल्फाज, उसका जुमला, उसका जवाब। उसने तकिए में सर देते हुए आंखें मीच लीं। अंदर ही अंदर बहुत सारा चीखी। कैसा इंसान था वो? मोहब्बत का इतराफ़ हुआ नहीं था और अपनी ज़ुबान से तस्लीम कर बैठी थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो तकरीबन रो देने वाली थी। फारिस ने दरवाज़ा खोला, खिंकार कर गला साफ किया। उसने कुशन उठाकर उसे दे मारा। खबरदार, जो तुमने मुझसे कुछ कहा तो। वो तकरीबन रो देने वाली थी। वो मुस्कुराहट जब्त किए सोफे पर जा बैठा। हाँ ठीक है, मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन ये भी तो नहीं कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो मोहब्बत पर कोई बात ही नहीं की। टांग पर टांग जमाए, दाहिने पाँव को जंबिश देते, सोफे के हथों पर बाजू टिकाए, वो जैसे किसी सल्तनत का शहजादा बना बैठा था। वो कंफर्टर में दुबकी पड़ी रही। अब कोई जवाब देती तो फंस जाती, ना जवाब देकर फंसना ज़्यादा मुनासिब लगा। मेरा ऐसा भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है, उसने कहा। जन्नत कमाल, फिर पुकारा। वो तो ऐसी होगी जैसे अपने कान कहीं गिरवी रखा ही हो। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उठकर चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो जन्नत ने धीरे से आंखें खोल दी। आइंदा मैं इससे कोई बात नहीं करूँगी, मुसम्मम इरादा कर लिया। किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी, कमज़ोर नहीं पड़ूंगी, कोई शिकवा भी नहीं करूँगी। समझता है मुझे फंसा लेगा? हाँ। तकिए में सर देकर बेतरा झुंझलाई। तसल्ली तशफी से हिम्मत बंधाने और इरादे बांधने से कुछ नहीं हो रहा था। फारिस का लहजा, उसकी मुस्कुराती निगाहें, उसका इस्तेकाक से सवाल पूछना। वो अपनी धड़कनों को सुन रही थी और एहसासात में उलझ रही थी। और बाहर लॉन पूल्स की रोशनियों में फारिस वजदान रात के तक टहलता रहा था। नींद से बेदार होते ही उसने कमरे की तमाम खिड़कियां खोल दी, बाहर का नज़ारा करते हुए अंगड़ाई ली। फिर कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस के शावर लिया, कपड़े बदले, बाल खुश करके पोनी बनाई, दुपट्टा लिया और निखरी सी बाहर आ गई। किचन में मामूल की तरह नाश्ते का इंतज़ाम हो रहा था। मिसेस शराजी केयर टेकर के हमरा लाउंज में बैठी कुरान पढ़ रही थी। वो पहले उनके पास गई। उनसे मिलने के बाद किचन में जाकर नाश्ते के इंतज़ामात का जायज़ा लिया।
निगाहें फिर भटकती हुई सीढ़ियों की तरफ गईं। कलाई मोड़ कर वक्त देखा, 7:30 बज रहे थे और अभी तक नीचे नहीं आया था। कहीं उसकी वो दुआ कबूल तो नहीं होगी कि सुबह 7 बजे से पहले पहले उसे ऑफिस जाना पड़े। निचला लब दांतों तले दबाया और फिर खुद को हर लिहाज से कंपोज करती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कह दूंगी आंटी ने भेजा है, जाओ देखो मेरा बेटा अभी तक नीचे क्यों नहीं आया। आहिस्तगी से दस्तक देकर बेडरूम का दरवाज़ा खोला, मगर अंदर कोई नहीं था। बेड पर कोई शिकन ना थी, तकिए भी तरतीब से रखे थे, कंफर्टर भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। रुक कर राहदारी में निगाह दौड़ाई, सिटिंग एरिया में भी कोई नहीं था। उसके कदम बेख्तियार स्टडी रूम की तरफ उठे। अध खुले दरवाजे को आहिस्तगी से अंदर धकेला तो वो उसे सामने ही काउच पर सोया हुआ दिखाई दिया। लम्हे भर के लिए तो जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। दरवाजे के हैंडल पर गिरफ्त जमाए कितनी ही देर तक खड़ी रह गई। लैपटॉप, मोबाइल, कुछ फाइल्स और कागजात कालीन और शीशे की मेज़ पर धरे थे। पानी का गिलास भी रखा था, कॉफ़ी का मग भी। क्या वो सारी रात स्टडी में सोया रहा? वो कुछ देर तक अपनी जगह खड़ी रही। करीब आकर उसे देखा, फिर आवाज़ देते हुए कंधा हिलाया तो उसकी आंख खुल गई। खिड़कियों से धूप सीधा चेहरे पर पड़ रही थी तो मुंदी मुंदी आंखों के साथ उठकर बैठ गई। हवास बेदार हुए तो स्टडी में अपनी मौजूदगी का एहसास करके सीधा हुआ। तासुरात एकदम से बदले। गालबन उसे तवक्को नहीं थी वो ऊपर आएगी। तुम? उसकी आंखें रत जगह की गवाही दे रही थी। हाँ, वो तुम नीचे नहीं आई तो आंटी ने भेजा। वो हथेलियों पर सर गिराए कुछ देर तक बैठा रहा। तुम यहीं सोए रे? काम करते आंख लग गई। वो दाने हाथ से पेशानी मसल रहा था, आंखें हनूस बंद थी। वो 2 दिन पहले जब वो ऑफिस में सो गया था तो उसने तब भी मिसिस शेराजी को यही जवाब दिया था। वो निचला लब दांतों में दबाए खड़ी रही, फिर गिलास में पानी डालकर उसे दिया। तुम चलो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, उसने कहा। वो सारी लाकर स्टडी से चली गई। नाश्ते के दौरान उसका रवैया ठीक रहा, वर्कआउट करवाते हुए भी। बस फ़र्क ये था वो आज उसे कम डांट रहा था, ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा था। जहन कुछ उलझा हुआ सा लगा कि जब वो बात कर लेती तो वो चौंक कर पूछता वो क्या कह रही थी। ऑफिस के लिए रवाना हुआ तो वो ग्लास वॉल्स के सामने आ खड़ी हुई और काफ़ी देर तक खड़ी ही रही। ऑफिस से वापसी पर अपने कमरे में दाखिल होते ही उसे गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। हालांकि कुछ भी तो नहीं बदला था। टाई की नाट ढीली करते हुए उसने सोफे पर बैठकर जूते उतारे, कफ लिंक्स और घड़ी ड्रेसिंग टेबल पर रखी तो इदराक हुआ उसके परफ्यूम्स और लोशन वगैरह गायब थे। सोच में उलझते वार्डरोब स्लाइड की तो खाली मिली। उसके कपड़े, जूते, टाइयाँ कुछ भी मौजूद नहीं था। वो एकदम से हैरान हुआ। जहन में एक मुमकिन ख्याल ने सर उठाया तो उसका सर नफ़ी में हिला, मगर अगले ही पल वो जूते पहनकर सीढ़ियाँ उतरता नीचे आ गया था। मिसेस शेराजी लाउंज में बैठी थी। मुलाजमा उनके लिए कप में चाय डाल रही थी। जन्नत की तलाश में निगाह दौड़ाते हुए उसने राहदारी का रुख किया। कुछ ही देर में वो दरवाजे पर दस्तक देता उसके कमरे में दाखिल हो चुका था। उसका सारा सामान कारपेट पर धरा था और वो बिल्कुल सामने नीचे बैठी उसके जूते तरतीब से रख रही थी और इतना मगन होकर काम कर रही थी कि न दस्तक सुनाई दी न उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। सीने पर बाजू बांधे वो खुशगवार हैरत से उसे देखता रह गया, फिर उसके अकब में बेहद करीब पंजों के बल बैठ गया। मैं अभी अदील को कॉल करने वाला था, मेरे कमरे से कुछ सामान चोरी हो गया है। इतने करीब से इतनी अचानक आवाज़ आने पर वो एकदम बौखलाई, स्निकर छूट कर नीचे गिरे। तुम कब आए? घबरा कर पूछा। काफ़ी देर हो चुकी है, वो उसकी आंखों में देखकर बोला। तुम इतनी बिजी थी तुम्हें पता ही नहीं चला। जन्नत हवास बाख्ता सी उसे देख कर रह गई। एक तायराना निगाह कमरे में दौड़ाई, फिर फुर्सत से उसे देखा। आंखों में शरारत और लबों पर जो मुस्कुराहट थी वो उसे लब भेज कर दबा रहा था। क्या आप बताना पसंद करेंगी मेरे जूते, कपड़े, टाइयाँ खुद चलकर नीचे आई हैं या आप ही ने लाई हैं? जन्नत की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। सारी प्लानिंग का बेड़ा गर्क हो गया था। उसने सोचा था वो अपने बेडरूम में उसका सामान सेट करने के बाद मैसेज करके बता देगी कि अब वो कमरा शेयर कर सकता है, लेकिन शोमई किस्मत के वो ऑफिस से जल्दी घर आ गया था और अब उसे यूं देख रहा था जैसे वो कोई जुर्म करती रंगे हाथों पकड़ी गई हो। अगर आप लाई हैं तो फिर क्यों लाई हैं? लहजे में किस कदर मासूमियत थी, जैसे वो ना जानता वो क्यों लाइए। वो मैं जहन खाली हो गया, लफ्ज़ रहे ना जुमले बने, और वो उसकी कैफियत से हिज़ उठाता उसके बराबर में ही बैठ गया कि जवाब देने के लिए जितना वक्त दरकार है ले लो, मुझे भी यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं। जन्नत को जी भर कर रोना आया। खुद को जिस सिचुएशन में फंसा लिया था उसका आसान तरीन हल भी उसे बेइंतहा मुश्किल लग रहा था। वो उसकी निगाहों के तासुर से कंफ्यूज हो रही थी। हाँ, वो तुम क्या? वो मैं अपना रूम शेयर करने की इजाज़त दे रही हूँ तुम्हें। फारिस ने भनुएं उचकाई। लेकिन मैंने तुमसे इजाज़त कब मांगी?
وہ جنت کو لگا جیسے آس پاس بہت سے دھماکے ہوئے ہیں اور آنکھوں کے سامنے اس عزت افزائی پر تارے سے چمک اٹھے ہوں۔ اس دن تو بڑا کہہ رہے تھے کمرے میں دل نہیں لگ رہا، ساری مروت لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے وہ اس پر پھٹ پڑی۔ میں نے یہ کب کہا؟ وہ قدرے حیرت سے سیدھا ہوا۔ دل میں جگہ نہیں دے سکتی تو کمرے میں دے دو، سلگ کر یاد دلایا، چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ میں ایسی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، بے یقینی کی انتہا۔ جھوٹا۔ جنت نے گود میں جو کوٹ رکھا تھا اسے اٹھا کر قالین پر پٹکا۔ زوفشاں زوفشاں، اٹھ کر ملازمہ کو آواز دی۔ ملازمہ فوراً سے حاضر ہوئی۔ یہ سارا سامان ابھی کے ابھی صاحب کے کمرے میں پہنچاؤ۔ جھٹ سے حکم صادر کیا، مگر ملازمہ فارس کی تھی، اس کے ایک اشارے پر جنت کے حکم کو مکمل نظر انداز کرتی کمرے سے چلی گئی۔ جنت کا پارا مزید چڑھ گیا، مڑ کر اسے دیکھا۔ اب تم جاؤ یہاں سے، سخت لہجے میں اسے حکم صادر کیا۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی، بھنوئے سکڑی ہوئی لب بھینچے ہوئے وہ چند لمحوں تک کھڑا رہا۔ اگلے ہی پل اپنے اور اس کے مابین فاصلے کو ختم کرتے ہوئے خود سے لگا لیا، وہ اس کی اس حرکت پر اپنی جگہ تھم گئی۔ تھینک یو سو مچ، مجھے اجازت دینے کے لیے۔ آواز مدھم اور گہری تھی۔ جنت کا غصہ یکایک ٹھنڈا ہوا، تاثرات میں نرمی اتر آئی۔ الگ ہو کر اس نے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے کیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا آج مجھے سرپرائز ملنے والا ہے تو میں شاید بہت دیر سے گھر آتا۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے کہہ رہا تھا۔ ہاں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کورٹ نہیں جاؤں گی، اپنی خفت چھپانے کو دھڑلے سے کہہ دیا۔ وہ ہنس دیا۔ آف کورس، میں ایسا کچھ سوچ ہی نہیں رہا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی کہیں اور دیکھنے لگی۔ مجھے چینج کرنا ہے، فارس نے کہا۔ اس نے وارڈروب سے کپڑے نکال کر اسے دیے اور وہ اٹیچڈ باتھ روم میں چلا گیا۔ جنت کچھ دیر تک اپنی جگہ کھڑی رہی، پھر لبوں پر مسکراہٹ لیے اپنا بقیہ کام سمیٹنے لگی۔ اگلے دن وہ آفس سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ گھر پہنچ کر ملازموں سے پتہ چلا اس کی زوجہ محترمہ اپنی ساس کے ساتھ زید کے گھر گئی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا آفاق ہاؤس چلا گیا۔ واچ مین نے اس کے لیے دروازے کھول دیے۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ بڑے ہی لیے دیے سے انداز میں اندر داخل ہوا۔ سرسبز لان کے وسط میں ایک جگہ اسٹیج تیار کیا گیا تھا۔ نیلگو تھیم میں کرسیاں میزیں سجائی گئی تھیں، مہمان خواتین اور ان کے ڈھیر سارے بچے اور ہر طرف شور شرابہ۔ بچے لان میں بھاگتے کھیل رہے تھے۔ سوزے مہمان خصوصی تھی، اتنی لاڈلی کہ تقریباً ہر بچہ اسے گود میں لیے پھرتا تھا۔ کیک کاٹا جا چکا تھا، تحفے وصول ہو چکے تھے، اب یقیناً مہمانوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ اس کی نظر مسز شیرازی پر پڑی۔ وہ زید کی دادی کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ وہ آنکھوں میں ذرا سی برہمی لیے اپنی بیوی کو کھوجنے لگا اور تبھی وہ اسے نظر آ گئی۔ آسمانی رنگ کے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں ملبوس، بالوں کی پونی بنائے، وہ گلاس ڈور سے نکل کر مسز شیرازی کی طرف جا رہی تھی۔ زویا اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اقصیٰ مسز شیرازی کے پاس کھڑی بڑے مزے سے اپنی CCTV آنکھوں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی کہ یکایک نظر فارس وجدان پر پڑی۔ آپی! اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ جنت زویا کے جوتوں کے تسمے باندھ رہی تھی، ڈر سی گئی۔ کیا ہوا؟ بھوت دیکھ لیا کیا؟ سمجھے بھوت ہی دیکھ لیا؟ نہیں، میرا مطلب ہے وہ وہاں۔ اپنا بازو سیدھا کر کے اشارہ کیا۔ فارس صاحب؟ جنت چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی، مڑ کر بیرونی گیٹ کی جانب دیکھا اور اگلے ہی لمحے فارس وجدان پر نظر پڑتی اسے خوشگوار حیرت نے گھیر لیا۔ میں آتی ہوں کہہ کر وہاں سے نکل آئی۔ فارس وجدان کے قریب پہنچنے تک آنکھوں کی چمک، مسکراہٹ اور مسرت کے تمام رنگ چھپا لیے۔ ارے تم یہاں؟ گردن اونچی کیے جی بھر کر حیران ہوئی۔ ہاں میں یہاں۔ حیرت ہے، تم نے تو کہا تھا تم نہیں آؤ گے۔ دیکھ لو، اس نے جتایا، پھر ہاتھ سے اسے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ اگر سوزی کے ساتھ وقت گزار کر آ رہی ہو تو۔ مگر وہ اس کے بالکل پاس آ کر کھڑی ہوئی، دانے ہاتھ کو سامنے کیا، درمیان والی انگلی میں گلابی رنگ کی پلاسٹک کھلونا انگوٹھی سجی ہوئی تھی۔ کیسی ہے؟ آنکھوں میں بچوں جیسا اشتیاق لیے پوچھا۔ بٹن دباؤ تو لائٹ بھی جلتی ہے۔ فارس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھ سے کہا ہوتا میں ایسی 1000 لا دیتا۔ مجھے ایک ہی چاہیے تھی اور وہ زید نے مجھے دے دی، اترا کر کہا۔ تمہیں اب اپنے فیانسی کی سیکیورٹی کا انتظام کرنا چاہیے، اس نے سنجیدگی سے کہا، اور وہ ہنس دی۔ آنکھوں میں زندگی کی رمق تھی، چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اور یہ خوشی کس لیے تھی؟ اس کی آمد کی وجہ سے یا پھر؟ ویل اف یو ایکسکیوز می، میرے فیانسی کو پسند نہیں میں اس کے علاوہ کسی سے بات کروں؟ ایک ادا سے کہہ کر جانے کو مڑی، مگر فارس نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ تمہارے فیانسی سے تو میں بعد میں نمٹ لوں گا، لیکن اگر آپ کو یاد ہو آج آپ کا اپائنٹمنٹ ہے۔ ہاں جی یاد ہے مجھے۔ مسز شیرازی نے ان کی جانب دیکھا تو فارس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ انہوں نے اشارے سے اسے جانے کی اجازت دی
اور میں نے یہ بھی کہا تھا ڈنر باہر کریں گے۔ وہ اسے بازو کے حصار میں لیے دائیں طرف پلر کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں ٹھیک سے کچھ کھا بھی نہیں سکی۔ وہ دیوار کے ساتھ پشت ٹکائے کھڑی ہو گئی، سر اٹھا ہوا تھا، آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ابھی اقصیٰ کو بلا کر پوچھو تو پتہ چلے تم نے کیا کچھ کھا لیا ہے۔ نہیں، پکی بات ہے، صرف زید کے ساتھ تھوڑا سا کیک کھایا ہے۔ اور اس ٹڈے کو جانے کیسے بھینک پڑی کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں آ گیا۔ جنت جی، فارس اور اس کے درمیان زبردستی گھس کر کھڑا ہو گیا، تمہارا فیونسی اپنی فٹنس کا بالکل خیال نہیں رکھتا، اس نے برہمی کا اظہار کر کے تبصرہ کیا۔ جنت نے اسے کوہنی دے ماری، آنکھوں ہی آنکھوں میں گھوری دی کہ بچے کے احساسات کا خیال کر لو۔ انہوں نے کیا کہا ہے ابھی؟ زید کی شکی گھوریاں۔ کہہ رہے ہیں آپ بہت اچھے لگ رہے ہو۔ میں نے یہ کب کہا؟ وہ بھنا گیا۔ جنت نے چہرہ موڑ کر اسے گھورا۔ تم بچوں کے ساتھ بالکل بچے ہی بن جاتے ہو۔ تم مجھے الزام دے رہی ہو؟ اس پانڈا کو دیکھا ہے؟ ہاتھ سے زید کی جانب اشارہ کیا اور زید جو اپنی سالگرہ کی مناسبت سے سچ مچ میں ایک پانڈا کے گیٹ اپ میں تھا، کھڑا رہ گیا، پھر لڑنے مرنے کو آگے بڑھا، مگر جنت نے اسے بیچ راستے میں روک لیا۔ چھوڑو انہیں، یہ تو ہیں ہی ایسے، آپ تو اتنے کیوٹ، اتنے پیارے سے لگ رہے ہو، اور پانڈا تو ہے ہی میرا فیورٹ۔ زید کے ننھے سے دل کو ذرا تسلی ہوئی، ناک سکیڑ کر فارس کو جلتی سلگتی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے بابا بھی وہیں آ گئے۔ مبارک ہو آپ کو، فارس نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ جنت کے ممکنہ سسر کہکا لگا کر ہنسے۔ سچ میں تم نے سب مس کر دیا، بہت انجوائے کیا ہم نے۔ جنت جی، یہاں سے چلے نا۔ زید اس کا ہاتھ کھینچے جا رہا تھا۔ آپ کو اپنے بیٹے کی سیکیورٹی اب دگنی کر دینی چاہیے، اس نے مشورہ دیا۔ وہ زور سے ہنسے۔ دل بڑا کرو یار، پشت تھپ تھپا کر تسلی دی۔ اب بچوں کی خوشی تھی، کیا کر سکتے ہیں، وہ بڑے موڈ میں تھے۔ آؤ بیٹھو۔ نہیں، اب چلتے ہیں، ہاسپٹل جانا ہے، 4 بجے کا اپائنٹمنٹ ہے، پھر کبھی وقت نکال کر آؤں گا۔ فون سے بات کرتے ہوئے باہر چلا گیا۔ جنت مسز شیرازی کے پاس آ گئی، اپنا پرس اٹھایا، مسز آفاق سے اجازت لی، زویا کو پیار کیا اور زید سے چھپ چھپا کر بڑی مشکل سے باہر آئی تو فارس گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زید اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا۔ پہلے تو اس نے اس بات پر شور مچایا کہ وہ اتنی جلدی کیوں جا رہی ہے، اور جب جنت نے ہاسپٹل جانے کا بتایا تو کچھ نرم پڑا۔ میں کل اسکول کے بعد آپ سے ملنے آؤں گا، پھول بھی لاؤں گا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر گرپ جمائے فارس نے تپ کر اسے دیکھا۔ جنت پیسنجر سیٹ پر بیٹھی تھی اور وہ دروازہ بند نہیں کرنے دے رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ضرور آنا، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ کارڈز کھیلیں گے، ڈرائنگ بنائیں گے اور سٹوریز بھی پڑھیں گے۔ وہ اسے بہت پیار سے بہلا رہی تھی۔ اور آپ اپنی رنگ کا بہت خیال رکھنا، ان کو بالکل مت دینا۔ اشارہ فارس کی طرف تھا۔ ہاں، اس کا تو جیسے اب یہی کام رہ گیا، پلاسٹک کی انگوٹھیاں چوری کرنا۔ وہ جبڑے بھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہاں ہاں ضرور، کسی کو نہیں دوں گی، سنبھال کر رکھوں گی۔ سنبھال کر مت رکھیے گا، آپ پہنے رہیں، اگر سیل ختم ہو جائے تو میں نہیں لا دوں گا۔ اور اگر انہوں نے چھوٹے سے ہاتھ سے فارس کی طرف اشارہ کیا، کچھ کہا نہ تو مجھے بتائیے گا۔ اقصیٰ جانے کہاں سے گزر رہی تھی کہ نظر گیٹ پر پڑی اور بھاگی بھاگی چلی آئی، زید کو پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ آپ کو آپ کی ممی بلا رہی ہیں، جلدی سے جائیں، زویا نے گفٹ کھول لیا ہے۔ اللہ حافظ جنت جی۔ وہ بڑے سوبر طریقے سے ہاتھ ہلا کر پیچھے ہٹا۔ اقصیٰ نے فوراً سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ جنت بڑی فرصت سے اس کی طرف مڑی۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے بیٹھا تھا۔ تو اس نے کہا، تو یہ کہ منگنی توڑ دو، سیدھا سیدھا حکم صادر ہوا۔ وہ ہنسنے لگی۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ میں بھلا کیوں جیلس ہونے لگا؟ وہ چڑ گیا۔ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں، تم ایک بچے سے کیوں جیلس ہو رہی ہو؟ اس کے تاثرات سے ہز اٹھایا۔ بچہ، حرکتیں دیکھی ہیں اس کی، اس عمر میں منگنی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے مسٹر فارس، میں برداشت نہیں کر سکتی کوئی میرے فیانسی کے بارے میں ایسی بات کرے۔ ہاں ہاں جانتا ہوں، تمہارا دل، گردہ، جان سب کچھ ہے وہ۔ فارس نے سلگ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ آنکھوں میں شرارت اور لبوں پر مسکراہٹ لیے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جانے دل میں سرور کی کیفیت کیوں تھی؟ اس لیے کہ فارس اس کے کہنے پر وہاں آ گیا تھا، یا پھر اس لیے کہ اس کے تاثرات بھی زید سے مختلف نہ تھے؟ وہ سوچ کر مسکراتی رہی۔ ہاسپٹل میں چیک اپ کے بعد وہ اسے ریسٹوران لے آیا۔ مینیو کارڈ ہاتھ میں لیے جنت نے اپنی من پسند ڈشز آرڈر کی، اور جب وہ کھانا کھا رہی تھی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہلکی پھلکی سی گفتگو جاری تھی، مسز شیرازی کی باتیں، سالگرہ پارٹی کے انتظامات پر تبصرہ تھا، آئمہ کی یونیورسٹی کے چند ایک قصے تھے۔ وہ سوال کرتا جا رہا تھا اور وہ بولتی جا رہی تھی، معمول کے برعکس۔ وہ اسے بہت خوشگوار موڈ میں لگی۔ کھانے کے بعد چائے منگوائے گی
اور اب وہ اپنا کپ ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی جب فارس نے جیب سے مخملی باکس نکال کر آگے رکھا۔ چائے کا گھونٹ لیتے وہ یکایک رک گئی۔ کپ اس نے میز پر رکھ دیا۔ یہ میں نے لندن میں تمہارے لیے لیا تھا۔ فارس نے کہا اسے اندازہ نہیں تھا وہ اس گفٹ کا اب کیا کرنے والی تھی۔ شاید وہ گزری ہوئی چند ایک باتوں کا حوالہ دے کر غصہ اتارتی یا شاید انکار کر دیتی، مگر اس نے کچھ بھی کہے بغیر مخملی ڈبیا کھولی۔ اندر سونے کا خوبصورت اور نفیس سا بریسلیٹ رکھا تھا، ایک پھول جس میں ننھا سا دل اور ٹرائی اینگل بنا تھا۔ پھول کے دونوں سروں پر گول نگینے تھے جو ایک باریک زنجیر سے جڑے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں ہلکی سی ستائش لیے اس نے بریسلیٹ اٹھا لیا۔ اس کے تاثرات اور رویے سے اپنے اندر سکون کی سی کیفیت محسوس کرتے ہوئے فارس نے ہاتھ بڑھایا۔ میں آئی، اس نے جیسے اجازت چاہی۔ جنت نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بریسلیٹ اس کے حوالے کر کے اپنا بایاں ہاتھ آگے کر دیا۔ ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے بریسلیٹ پہنایا۔ اس کی نازک کلائی پر وہ زنجیر سج گئی۔ تھینکس، اس نے کہا۔ تمہیں پسند آیا؟ بہت، لیکن میرے فیانسی کی انگوٹھی زیادہ پیاری ہے، وہ اسے چڑھانے کو بولی۔ لیکن میرا گفٹ زیادہ پائیدار ہے، زید نے مجھے یہ رنگ بہت دل سے دی ہے۔ زید کا دل بہت چھوٹا ہے، میرا دل بہت بڑا ہے۔ اب وہ اسے یہ نہیں کہہ سکتی تھی اس کا دل بڑا نہیں تھا۔ کتنا بڑا ہے؟ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اسے خوشی تھی کہ جنت کمال نے اس کی طرف سے دیا جانے والا وہ پہلا تحفہ حق کی طرح وصول کیا تھا۔